السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں سید عبدالوہاب شرازی اور آپ دیکھ رہے ہیں نکتہ گائیڈنس چینل۔ ناظرین، گزشتہ کل سے ایک سوشل میڈیا پر ایک خبر آپ نے سنی ہوگی کہ معروف اینکر ایکسپریس چینل کے ساتھ جن کا تعلق ہے آفتاب اقبال، ان کا ایک پروگرام نشر ہوتا ہے جس میں لوگوں پر جگتیں کسی جاتی ہیں، لوگوں کا مذاق اڑایا جاتا ہے۔ خبردار اس کا نام ہے، اور اس پروگرام کے اندر آفتاب اقبال نے بڑے ہی بھیانک طریقے سے اور بڑے ہی گستاخانہ انداز میں صحابہ کرام پر تنقید کی ہے اور ان کی گستاخی کا ارتکاب کیا ہے۔ بہرحال اس واقعے کے بعد سوشل میڈیا پر بہت وہ کوہرام مچا، اور آج آ کر آفتاب اقبال نے اپنی ایک ویڈیو پیغام میں اس معاملے پر معذرت مانگی ہے اور کہا کہ مجھ سے غلطی ہوگی، میں معافی چاہتا ہوں۔ ان کی اس معذرت اور معافی پر آج کی اس ویڈیو میں تھوڑا سا آپ کو ایکسپلین کرنا چاہتا ہوں، بتانا چاہتا ہوں تھوڑا سا کہ میڈیا کی جو معافی ہوتی ہے وہ کیا چیز ہوتی ہے، اس کا اس کے پیچھے کیا معاملہ ہوتا ہے۔ کیونکہ میں نے دیکھا ہے کہ ان کے اس سے معافی والے بیان کے بعد یا معافی والی ویڈیو کے بعد بہت سارے لوگ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اب انہوں نے معافی مانگ لی ہے، لہٰذا اب اس معاملے کو ختم ہو جانا چاہیے۔ تو یہاں پر ایک پہلو تو یہ ہے کہ صحابہ کرام کا جو معاملہ ہے، ان کی صحابہ کرام ہوں یا انبیاء کرام ہوں، ان کی گستاخی کا جو معاملہ ہے وہ اتنا سادہ نہیں ہے کہ کوئی آدمی گستاخی کرے اور اس کے بعد کہے کہ میں نے معافی مانگ لی اور بات ختم ہو جائے۔ نہیں، ایسے نہیں ہے، بلکہ اس پر حکومت کو پھر بھی کارروائی کرنی چاہیے اور سزا دینی چاہیے، تاکہ یہ تو پھر بڑی آسان بات ہوئی، آج گستاخی کر لو بعد میں معافی مانگ لو، تو یہ اس طرح کا معاملہ نہیں۔ لیکن یہاں پر میں آپ کو جو واقعہ بتانا چاہتا ہوں وہ واقعہ یہ ہے کہ ریاض اللہ فاروقی صاحب نے اس کو لکھا ہے، اور وہ کہتے ہیں کہ مفتی جمیل خان شہید رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے مفتی تھے، کراچی میں ہوتے تھے، ہمارے بزرگوں میں سے ہیں۔ وہ کسی زمانے میں روزنامہ جنگ یہی جیو نیوز ہے ان کا ہی روزنامہ جنگ ہے، میر خلیل الرحمان، میر شکیل الرحمان یہ ان کے مالک ہیں۔ تو مفتی جمیل خان صاحب نے یہ واقعہ خود سنایا۔ وہ کہتے ہیں کہ میں روزنامہ جنگ کا جو ایک صفحہ شائع ہوتا تھا، اقرا کے نام سے ایک اسلامی پیج یہ شائع ہوتا تھا، تو اس کے اندر وہ کام کرتے تھے مفتی جمیل خان صاحب۔ تو وہ فرماتے ہیں، انہوں نے خود یہ واقعہ بیان کیا کہ ایک مرتبہ محرم کے مہینے میں یا اس سے کچھ پہلے محرم کے موضوعات وہ اخبار میں مضامین شائع کرنے تھے، تو میر خلیل الرحمان جو اس جنگ گروپ کے جو بانی ہیں، مالک ہیں، انہوں نے ایک مضمون مجھے دیا کہ آپ اس کو اقرا کا جو پیج ہے اس پر شائع کریں، اسلامی اس کیٹیگری میں آتا تھا تو اس میں شائع کرنا تھا۔ تو وہ کہتے ہیں کہ میں نے اس مضمون کو پڑھا تو وہ اس قابل نہیں تھا کہ اس کو شائع کیا جا سکے، کیونکہ اس مضمون کے اندر صحابہ کرام پر تبرہ کیا گیا تھا اور ان کی گستاخی کی گئی تھی، لہٰذا مفتی جمیل خان صاحب کہتے ہیں کہ میں نے اس مضمون کو شائع نہیں کیا۔ دوسرے دن جب وہ کہتے ہیں کہ میر خلیل الرحمان جو جنگ کے بانی ہیں، مالک تھے، انہوں نے جب دیکھا کہ وہ مضمون شائع نہیں ہوا تو مجھے اپنے دفتر میں بلایا اور مجھے کہنے لگا کہ آپ نے وہ مضمون کیوں نہیں شائع کی، میں نے آپ کو مضمون دیا تھا۔ تو مفتی جمیل صاحب فرماتے ہیں کہ میں نے میر خلیل الرحمان سے کہا کہ اس مضمون کے اندر صحابہ کرام پر تبرہ اور گستاخی کی گئی تھی، میں نے اس لیے نہیں شائع کیا۔ تو میر خلیل الرحمان نے آگے سے کہا کہ اس میں کون سی حرج کی بات ہے، گستاخی تھی تو آپ شائع کر دیتے، اگلے دن ہم اس کی معذرت شائع کر دیتے، بات ختم ہو جاتی، ٹھیک ہے۔ تو مفتی صاحب فرماتے ہیں کہ میں نے میر خلیل الرحمان سے کہا کہ میری غیرت ایمانی نے اس بات کو گوارا نہیں کیا کہ میں اس کو شائع کر سکوں۔ تو اس کے جواب میں پھر میر خلیل الرحمان نے پھر کہا کہ مفتی صاحب میں جب روزانہ گھر سے آتا ہوں نا دفتر، تو اپنی غیرت ایمانی گھر میں چھوڑ کے آتا ہوں، آپ بھی جب دفتر آیا کریں تو اپنا غیرت ایمانی گھر میں چھوڑ کے آیا کریں، ہم نے پیسہ کمانا ہوتا ہے، تو یہ غیرت ایمانی چیزیں یہ گھر میں چھوڑ کے آیا کریں، ٹھیک ہے نا۔ اب دیکھیں ایک تو کتنی خطرناک بات یہ کہ آپ میں بھی اپنی غیرت ایمانی گھر میں چھوڑ کے آتا ہوں، آپ بھی چھوڑ کے آیا کریں، لیکن اس سے اہم بات یہ جو آج کے واقعے سے کرتی ہے وہ یہ کہ میر خلیل الرحمان نے یہ کہا کہ گستاخی تھی تو کوئی مسئلہ نہیں، آپ شائع کر دیتے، ہم اگلے دن معذرت کر دیتے، شائع کر دیتے۔ تو اس سے یہ جو واقعات ہوتے ہیں، اب یہ آفتاب اقبال نے جو کیا یہ کوئی ایسا نہیں تھا کہ اس کی کوئی زبان پھسل گئی یا کوئی اس طرح نکل گیا، بلکہ یہ پوری پلاننگ تھی، پورا اس کے پہلے اس طرح کے جتنے پروگرام ہوتے ہیں اس کو پہلے تحریر کیا جاتا ہے، پوری ایک اس کا نقشہ بنایا جاتا ہے، پورا پھر اس کی پلاننگ کی جاتی ہے، پھر اس کو بار بار دہرایا جاتا ہے کہ کوئی غلطی نہ رہ جائے، اور پھر اس کے بعد اس کو بنایا جاتا ہے، ریکارڈنگ ہوتی ہے، پھر اس کے بعد اس کی ایڈیٹنگ ہوتی ہے، تو یہ سب کچھ اس طرح ہی ہوتا ہے۔ تو یہ اتنا سادہ معاملہ نہیں ہے کہ بس
اس نے معذرت کری. میڈیا کی جتنی بھی معذرتیں ہوتی ہیں وہ اسی طرح کی ہوتی ہیں. انہوں نے پیسہ کمانا ہوتا ہے ان کو جہاں سے. اب دیکھیں یہاں پر نقطے کی میں آپ کو ایک اور بات بتاؤں کہ کیا کہتے ہیں آفتاب اقبال نے جو طنز صحابہ کرام پر کیا ہے، یعنی مالی ہوس کا، نعوذ باللہ، مالی ہوس کا اور مال کی لالچ کا جو طنز اور صحابہ کرام پر کیا ہے، نعوذ باللہ. تو آفتاب اقبال کی اپنی حالت کو دیکھیں کہ اس نے ہمارے سامنے کتنے چینل بدل دیے. پہلے جیو میں ہوتا تھا، پھر ایکسپریس میں، پھر اس نے ایک چینل بنایا، پھر اس میں، پھر دوبارہ ادھر. یعنی جہاں سے اس کو مال کی زیادہ آفر ملتی ہے ادھر چلا جائے. اس کا اپنا یعنی لیول تو یہ ہے. لیکن یہ شخص کہ جو پیسے کے پیچھے بھاگتا ہے، جہاں سے 4 آنے زیادہ ملتے ہیں ادھر چھلانگ ادھر لگا لیتے ہیں، ادھر سے چھلانگ اس چینل میں لگا لیتے ہیں پیسے کے پیچھے. اور یہ صحابہ کرام پر نعوذ باللہ ان کی مالی ہوس یا مالی لالچ پر تنقید جو جھکتے کستا ہے اور پروگرام کرتا ہے. ٹھیک ہے. تو عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ میڈیا کی معذرتیں اس طرح کی نہیں ہوتی کہ ان کو درگزر کر دیا جائے، چھوڑ دیا جائے. یہ پورا پلاننگ ہوتی ہے تاکہ یہ جو یعنی صحابہ کرام کے بارے میں یا انبیاء کرام کے بارے میں مسلمانوں کے دلوں کے اندر جو احترام ہے اس کو بار بار گستاخیاں کر کے آہستہ آہستہ اس چیز کو کم کیا جائے. کیونکہ جو چیز بار بار جب ہوتی ہے، بار بار ہوتی ہے، تو پھر اس کی وہ ویلیو جو ہے وہ کم ہو جاتی ہے، اس کے اندر حساسیت والا معاملہ جو ہے وہ ختم ہو جاتا ہے. تو یہ وقتاً فوقتاً کبھی میڈیا چینل پر، کبھی کوئی اینکر، کبھی کسی اخبار میں، کبھی کیا، یہ جو واقعات ہوتے ہیں یہ پوری پلاننگ ہے تاکہ بار بار وقتاً فوقتاً یہ پروگرام اس طرح کے واقعات ہوتے رہیں اور آہستہ آہستہ 5 سال بعد 10 سال بعد یہ حساسیت ختم ہو جائے گی اور پھر یہ ایک عام سا معاملہ بن جائے گا. تو یہ معافی والا اس میں کوئی چکر نہیں ہے، یہ پوری پلاننگ کے ساتھ ہوا ہے. حکومت پاکستان سے اور پیمرا سے اور عدالتوں سے ہماری یہ گزارش ہے، ریکویسٹ ہے کہ اس پر اس کو سزا دی جائے، پروگرام اس کا بند کیا جائے. نہ صرف آفتاب اقبال بلکہ اس چینل کو بھی جرمانہ اور سزا ہونی چاہیے اور ایسی عبرتناک سزا ہونی چاہیے تاکہ آئندہ کوئی اس طرح کی جرات نہ کر سکے. مجھے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.